جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی باڈی کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی کو اتنا کمپلیکس بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بائی برتھ ایک ملٹی ٹاسکر ہیں۔ تو جو کام میں ڈفرینٹ طرح کے کر رہا ہوں، میں نے ان سب کو آٹومیشن پہ لگایا۔ جیسے ایونٹ ہوسٹنگ جب سٹارٹ کی میں نے، تو اس وقت ہم پورا اسکرپٹ لکھتے تھے، اس کی تیاری کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ چیزیں آٹومیٹ ہو گئیں کہ اب آپ صرف ایونٹ پلان دیتے ہیں اور اس پہ کوئی اسکرپٹ لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، اور اسی طرح جا کے وہ ایونٹ ہوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ اور جو ساری فیلڈز ہیں، جن فیلڈز میں میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ، تو وہ اسی طرح ہے کہ ساری کی ساری چیزیں آٹومیٹ ہو گئی۔ میں نے اپنی باڈی کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی اسی لیے عطا کی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کریں، بلکہ اللہ نے آپ سے کئی کام لینے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ ایک ایونٹ مینیجر ہیں، ایک ہوسٹ ہیں، ایک پبلک سپیکر ہیں، اور اس کے علاوہ 600 سے زیادہ آرٹیکلز ان کے اب تک پبلش ہو چکے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اتنا سارا کام ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہیں، کیا انہیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور اگر وہ اتنا سارا کام کر لیتے ہیں تو وہ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسن کامرے صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، اتنے سارے کام آپ ایک ساتھ کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ بہت شکریہ علی، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کنڈکٹ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے کچھ انٹرویوز دیکھے ہیں، اور قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے آنر کیا، یہاں بلایا آج انٹرویو کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی باڈی کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ چیک کریں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی ایک کام لینا ہوتا تو وہ پھر آپ کو کوئی ایک چیز دے دیتا۔ وہ آپ کو دماغ دے دیتا کہ آپ سوچتے رہیں، آنکھیں دے دیتا کہ آپ دیکھتے رہیں، ناک دے دیتا کہ آپ سونگھتے رہیں، کان دے دیتا کہ سنتے رہیں، زبان دے دیتا کہ بولتے رہیں، ہاتھ دے دیتا کہ لکھتے رہیں یا چلاتے رہیں، پاؤں دے دیتا کہ چلتے رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی کو اتنا کمپلیکس بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بائی برتھ ایک ملٹی ٹاسکر ہیں۔ اچھا، آپ کی جو اللہ نے جو نیچر بنائی ہے وہ ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے کی ہے۔ جیسے اب میں اور آپ ابھی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کے پیچھے ہمارے جو باقی فنکشنز ہیں باڈی کے، وہ بند ہو گئے؟ نہیں، بند نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود کو آٹومیشن پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم ڈفرینٹ کام کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہم ان کو بیلنس کر لیں، ان کو مینیج کر لیں کہ وہ خود بخود چیزیں ہوتی چلی جائیں۔ اب آپ نے جو بات کی ہے، جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا، تو جو کام میں ڈفرینٹ طرح کے کر رہا ہوں، میں نے ان سب کو آٹومیشن پہ لگایا۔ مطلب میں اگر ایونٹ ہوسٹنگ کرتا ہوں تو سٹارٹ میں وہ آگے چل کے بھی ہم جب بات کریں گے اس کے اوپر، ڈفرینٹ کویسچنز جو آپ نے کچھ کرنے ہیں ہماری اس پبلک سپیکنگ اور ان ساری چیزوں پہ، تو پھر آگے چل کے بھی اس کو بتائیں گے کہ اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں آپ سٹارٹ میں کر رہے ہوتے ہیں وہ اسٹرگل ہوتی ہے آپ کی، وہ چیزیں ایڈ آن ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایونٹ ہوسٹنگ جب سٹارٹ کی میں نے، تو اس وقت ہم پورا اسکرپٹ لکھتے تھے، اس کی تیاری کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ چیزیں آٹومیٹ ہو گئیں کہ اب آپ صرف ایونٹ پلان دیتے ہیں اور اس پہ کوئی اسکرپٹ لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، اور اسی طرح جا کے وہ ایونٹ ہوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایونٹ مینجمنٹ ہے یا ایونٹ پلاننگ ہے، تو اب وہ چیزیں ساری آٹومیٹ ہو گئی ہیں۔ لکھنے کی بات ہے، اور جو ساری فیلڈز ہیں، جن فیلڈز میں میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ، تو وہ اسی طرح ہے کہ ساری کی ساری چیزیں آٹومیٹ ہو گئی۔ میں نے اپنی باڈی کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی اسی لیے عطا کی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کریں، بلکہ اللہ نے آپ سے کئی کام لینے ہیں۔ سر، پبلک سپیکنگ، ایونٹ ہوسٹنگ اور پھر آرٹیکل لکھنے تک کا سفر، یہ اتنی ڈائیورسیفائی آپ کی زندگی کیسے چلی؟ علی، ہم جو یہ چیز کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو ماں کے ساتھ ساتھ ایک باپ کا کردار بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر آپ کی جو فیملی کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ ٹھیک۔ میرے فادر کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، میری والدہ کو شوق تھا، اور میری والدہ ماشاءاللہ اپنی فیملی کی فرسٹ وومن ہے جنہوں نے ماسٹرز کیا۔ میرے فادر اپنی فیملی میں سے فرسٹ ہیں جو انہوں نے گریجویشن تک جو ہے وہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ تو ہمارے گھر میں ایک پڑھنے لکھنے والا انوائرمنٹ تھا، یعنی بچپن سے ہی تعلیم و تربیت میگزین آتا تھا، نیوز پیپرز آتے تھے،
ہم ان کو پڑھتے تھے. صحیح. اس کے بعد جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھی, میں اس معاملے میں لکی ہوں کہ میری جو اسکولنگ ہے وہ پرائیویٹ اسکول سے ہوئی ہے. اچھا. اور وہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا. اور میرے پیرنٹس نے ہمیشہ, کوئی بچہ پیچھے رہ جائے تو رہ جائے, ہمیں کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انہوں نے کبھی نہیں روکا, بلکہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے پہ انہوں نے موٹیویٹ کیا, فوکس کیا, ہماری ہیلپ کی. تو پبلک اسپیکنگ کا جو سٹارٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اسکول کی جو مارننگ اسمبلی ہوتی تھی وہ ہوسٹ کرتے تھے. اچھا. وہاں سے وہ سٹارٹ ہوا, ڈبیٹس میں آنا شروع ہوئے, پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کو ایک پروفیشن کے طور پر اڈاپٹ کر لیا. اسی طرح ایونٹ ہوسٹنگ کی بات ہے, جب ہم اسمبلی ہوسٹ کرتے تھے, ہم اسکول کے اینول فنکشنز ہوسٹ کرتے تھے, تو وہ چلتے چلتے پھر یونیورسٹی میں پہنچے, تو وہاں جو پہلا ایونٹ تھا اس کا آڈیشن دیا, سلیکٹ ہو گیا کہ میں نے ہوسٹ کرنا ہے. پھر جب تک میں یونیورسٹی میں رہا ہوں تو اپنے سارے یونیورسٹی کے پروگرامز میں نے کیے, اس کے ساتھ ساتھ پھر پروفیشنل ہوسٹنگ جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہو گیا, اور الحمدللہ اب تک میں نے 100+ نیشنل انٹرنیشنل ایونٹس ہوسٹ کیے ہیں پاکستان میں, اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ سفر چل رہا. اور باقی جو آپ کا لکھنے والا سوال ہے, تو ظاہر ہے جب پڑھتے تھے تو لکھتے بھی تھے. اسکول میں ہماری کریٹیو رائٹنگ کمپٹیشنز ہوتے تھے, تو وہ کمپٹیشنز کرتے کرتے وہ چیزیں لکھتے لکھتے ہمیں رٹے کی بجائے خود لکھنے پہ فوکس کیا جاتا تھا. ٹیچرز یہ کہتے تھے کہ آپ خود لکھیں, جو کویسچن ہے وہ ہمیں سمجھا دیتے تھے, اس کو خود ہمیں ایلیبوریٹ کرنا ہوتا تھا. تو وہ پھر ایک لکھنے کا وہاں سے سفر سٹارٹ ہوا. تو جب میتھ کام کی ڈگری حاصل کی تو پھر الحمدللہ وہ اسی طرف چل نکلے. اب یہ میرا پروفیشن ہے, یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے. سر آپ اپرچونٹی کلب کے بانی بھی ہیں اور اس کے CEO بھی ہیں, اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ علی, میں نے اپنی لائف میں ایک چیز دیکھی ہے, خاص کر اپنے فرینڈز میں, اپنے کلیگز میں, اپنے ارد گرد کے لوگوں میں, کہ لوگوں میں کچھ ضرورت سے زیادہ کرنے کی چاہت نہیں ہے. اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جتنے پیسے ملتے ہیں ہمیں اتنا کام کرنا چاہیے. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس ایجوکیشن سے کس طرح سے ہم جان چھڑا لیں, ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے کہ ہم یہ کر لیں. تو اپرچونٹی کلب بنانے کا پرپز یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ایک تو انگیج کریں, ان کی گرومنگ کریں, ان کو بتائیں کہ دنیا اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ سوچتے ہیں. کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اتنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ وہ کریئر اپنا پرسیو نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ سکلز ہی نہیں حاصل کی ہوتی جو آپ کو ڈگری کے بعد چاہیے پروفیشنل فیلڈ میں. تو اپرچونٹی کلب میں ایک تو یہ کیا ہم نے کہ جو پروفیشنلز ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لنک کیا. صحیح. یعنی اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج ہے. اس میں ہمارے پاس ینگ انٹرپرینیورز بھی ہیں, اس میں ہمارے بزنس کمیونٹی بھی ہے, اس میں کرنٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے الومنائی بھی ہیں, اور ہماری ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اس کے اکارڈنگ. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی گرومنگ کرتے ہیں, ان کا والنٹیئر ورک بھی ہے, ان کے لیے فری ٹریننگز بھی ہیں. ہم سیمینارز, ہم کانفرنسز, ہم سمٹس بھی آرگنائز کراتے ہیں, اویئرنیس کیمپینز کرتے ہیں, ہم میڈیکل کیمپس وغیرہ آرگنائز کراتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سے ان کی لرننگ ہوتی ہے. پھر اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں پہ انٹرنشپ مل جائے یا ہمیں جاب مل جائے. تو ہم وہ بھی ایک لنک کر رہے ہیں ان کو انڈسٹری کے ساتھ, کہ وہ ڈفرینٹ فیلڈز, ڈفرینٹ سیکٹرز کے ساتھ, کہ وہ اپنے اپنے اکارڈنگلی ان کانٹیکٹ سے فائدہ اٹھائیں, اور ہمارے جو ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں. تو کلب کو بنانے کا پرپز یہ تھا کہ ہم ان کی ٹریننگ کریں, ہم ان کی گرومنگ کریں, ہم ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں, ہم ان کو بتائیں کہ یار دنیا اتنی لمیٹڈ نہیں ہے. آپ بھی 90s سے ہیں, میں بھی 90s سے ہوں. اگر ہم اپنا وہی پرانا دور دیکھ لیں تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ہمارا کمپٹیشن صرف اس کے ساتھ ہوتا تھا, ہمارے اپنے کزنس کے ساتھ, ہماری اپنی کلاس کے ساتھ, یا ہمارے اپنے ایریا میں جو ہماری ایج کے چند ایک لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ. لیکن اس کو اگر فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو آج کی دنیا میں ہمارا کمپٹیشن ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو ہماری ایج میں ہیں اور ہمارے جیسا کام کریں پوری دنیا میں. کیونکہ یہ اینڈرائڈ فون کی وجہ سے, یہ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے اب ہم آپس میں لنک ہو چکے ہیں, اور اب کوئی بھی بندہ, کوئی بھی شخص, کوئی بھی آرگنائزیشن, کوئی بھی ملک جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا. تو یہ بیسک پرپز ہے کہ یوتھ کو امپاور کرنا, اور یہ ہمارا انیشیٹو ہے بیٹر ورلڈ کے لیے, کہ ہم سب کو اس طرح سے ملائیں کہ جہاں سب کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہوں, کہ ہم ان کو گروم کر رہے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, ہم ان کو بتا رہے ہیں, ہم ان کو لنک کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو آپ مایوسی لے کے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یا اس ملک میں کچھ ہو نہیں سکتا, یہ بالکل غلط ہے. اس ملک میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ لوگ بھی, آپ تو روز انٹرویوز کرتے ہیں, آپ کے سامنے کتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ لوگ وہ اٹھے ہیں جو زمین سے اٹھے ہیں اور آسمان تک چلے گئے ہیں, ان کے پاس تو 1 روپے کے وسائل نہیں تھے. تو یہ اس کے پیچھے پرپز ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو گائیڈ کریں, ان کی گرومنگ کریں, ان کی نیٹ ورکنگ کریں, اور ان کو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ان کو لنک کریں.
سر ویسے تو آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں, کوئی ایسی اچیومنٹ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ علی, ہر اچیومنٹ جو ہے نا وہ دل کے قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ کبھی صرف اچیومنٹ یہ ہوتا تھا کہ یار کسی ایونٹ میں چلے جائیں اور اس سیلیبریٹی کے ساتھ پکچر ہو جائے. وہ دور بھی یاد ہے اور وہ اچیومنٹس بھی دل کے قریب ہیں. پھر اللہ نے ایسا کیا کہ گزرتے وقت کے ساتھ آج نہ صرف خود انٹرویوز دینے جاتے ہیں بلکہ لوگوں کے انٹرویوز کر بھی رہے ہیں, سیلیبریٹیز کے ساتھ پینلز میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی اچیومنٹ ہے. پھر مجھے ایوارڈز بہت زیادہ ملے اور خاص کر وہ آرگنائزیشنز جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, جیسے CMYMC تھا, لگن یوتھ آرگنائزیشن تھا, اس طرح NYE ہے اور بے شمار ایسی آرگنائزیشنز ہیں, ڈفرینٹ سکولز ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہے جن کے ساتھ میں نے کیا. تو وہاں سے جو مجھے اچیومنٹس میرے ملے, جو مجھے ایوارڈز ملے, وہ یقیناً میرے لیے ہر چیز جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. اور ایک علی میں چیز مس کر گیا ہوں. آپ نے یہ جب مجھے پوچھا پبلک اسپیکنگ کا اور پروفیشنل ہوسٹنگ کا, تو جو پروفیشنل ہوسٹنگ کا میرا سٹارٹ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں جو بھی آپ کا ہیلپنگ ہینڈ ہے آپ کو ہمیشہ اس سے گریٹیٹیوڈ دینا چاہیے, اس کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو میرا کلاس فیلو ماسٹرز میں تھا فیصل. ٹھیک ہے. اس نے یہ گورنمنٹ کا ایک ایونٹ تھا جشن بہارا, اس کے لیے آڈیشنز کے لیے انہوں نے کال دی ہوئی تھی کہ ایونٹ ہوسٹ چاہیے. تو اس فیصل نے مجھے وہاں پہ فیس بک میں مینشن کیا. صحیح. جب اسے مینشن کیا تو میں نے سوچا یار مجھے آڈیشن دینے کے لیے جانا چاہیے. اب جب میں آڈیشن دینے کے لیے بالکل گھر سے ریڈی ہو گیا ہوں اور اب یہ پلان ہے میرا جانے کے لیے. صحیح. اور میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ گورنمنٹ کا ہے, وہاں تو آلریڈی سلیکشن ہوتی ہے, جانا ہی نہیں چاہیے. پھر سوچ رہا ہوں کہ یار اتنی لمبی لائن ہوگی کیا کروں. لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں وہاں پر گیا, آڈیشن دیا, میں سلیکٹ ہو گیا, تو پھر وہ میرے کیریئر کو بوم مل گیا وہاں سے. تو یہ زندگی میں یہ ایک تو یہ چیزیں ہیں. تو ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ اچیومنٹس ہیں, اور وہ سارے اچیومنٹس جو ہیں میرے دل کے قریب ہیں. لیکن میرا جو ریسنٹ 2 اچیومنٹس ہیں یہ الحمدللہ میری زندگی کے ابھی تک کے بڑے اچیومنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ایئر یونائٹڈ نیشنز کی 75th اینیورسری تھی اور اس کی ایک سیریمنی ہوئی جو یونائٹڈ نیشنز والنٹیئر آرگنائزیشن نے کی. تو اس سیریمنی میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور وہاں مجھے یہ آنر ملا کہ میں کشمیر اور جو فلسطین ہے ان ایشوز پہ میں نے بہت ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا اور ایک زوردار آواز اٹھائی, جس سے پھر مجھے اپریسیشن وغیرہ ملی. امبیسڈر آف یوکرائن سے مجھے لیٹر آیا, یہاں پہ ملی. اور پھر اسی کی کنٹینیوشن میں مجھے پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر سے مجھے اعتراف خدمت ایوارڈ ملا. پھر سپریم کونسل آف پاکستان سے تمغہ حسن کارکردگی ملا. تو یہ جو ریسنٹ اچیومنٹس ہیں یہ تو میرے خیر چونکہ ایک تو بڑے اچیومنٹس ہیں اسی لیے میرے دل کے بہت قریب ہیں. لیکن اگر دل کی بات کی جائے تو یہ سارے ہی اچیومنٹس جو ہیں جو ابھی تک میری زندگی میں, کیونکہ ایک کے بعد ایک وہ میری یہ سمجھیں کہ اسٹیئرس کی طرح انہوں نے میری زندگی میں کام کیا ہے. تو یہ سارے کے سارے اچیومنٹس جو ہیں وہ میرے دل کے قریب ہیں. میرے جو اسکول کے سرٹیفکیٹس ہیں, جو زندگی میں پہلا سرٹیفکیٹ ملا, وہ بھی آج تک میرے دل کے قریب ہے. سر مظلوموں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ایک بہت ہی بلند تر کام ہے. اس طرف آپ کا انداز فکر کب ڈیولپ ہوا؟ سب سے پہلا جو کام ہم نے کیا نا وہ کیا اسکول میں جب سونامی آیا تھا. ٹھیک ہے. سونامی آیا تو ہمارے اسکول نے ہمیں ایجوکیٹ کیا اس کے بارے میں, اور ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا اور ہمیں موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ ان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. ٹھیک ہے. 5 ٹرک جو ہیں وہ ہمارے اسکول کی طرف سے وہاں گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم لوگوں نے بھی کیا اپنی کمیونٹی کے لیول پہ, اپنی فیملی کے لیول پہ, اپنے اسکول کے لیول پہ جتنا کچھ ہم لوگ کر سکتے تھے وہ کنٹریبیوٹ کیا. پھر آہستہ آہستہ جس طرح آگے بڑھتے گئے, زندگی دیکھتے گئے, لوگوں کو دیکھتے گئے, تو یہ سمجھ آئی کہ یار بہت لیگ کر رہے ہیں ہم پیچھے, کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, اور لوگ اپنے حقوق کے بارے میں آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہ کام کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو بھی لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو کہ بھائی یہ آپ کے حقوق ہیں, آپ کو پتہ ہونے چاہیے, یہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, جب آواز ہے ہی نہیں تو اس کا فائدہ کیسے ہوگا. آپ کی آواز ہوگی تو کچھ سنے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں سب کی آوازیں ملتی گئی, اور الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے پاکستان میں یہ تمام حقوق کی بات. آج ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, آج وومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, آج چائلڈ رائٹس کی بات ہو رہی ہے. آج تو ہم ان رائٹس کی بات کر رہے ہیں جو کبھی زندگی میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, نہ ہمارے بڑوں نے کبھی اس بارے میں خیال بھی نہیں کیا تھا کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں. تو اس چیز کا جو ہے وہ اسپیشل اس کی ضرورت ہے. اور اب ہم ایک اور کام کرنے والے ہیں جی, کلب کے پلیٹ فارم سے. میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں
اور وہ کوشش میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جی ان کو ہم لیبر رائٹس کی ٹریننگ دینے کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. اس کے لیے میری محنت چل رہی ہے, پیپر ورک چل رہا ہے, پروپوزلس ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں, آرگنائزیشنز ہم نے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں جن کے ساتھ ہم کلیبوریشنز کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم لیبر رائٹس کی جو ٹریننگ ہے یہ ہم دیں گے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مارکیٹ میں جانا ہے ان کو ہم ایجوکیٹ کریں گے کہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ پھر ان کے ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس اور جو ہراسمنٹ کے چیزیں ہیں اور جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ سائلنٹ میں چلیں گی. لیکن مین ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ جنہوں نے مارکیٹ میں جانا ہے ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور انہوں نے اپنے رائٹس کو جانتے ہوئے کیا کیا چیزیں وہ اپنے امپلائر سے لینی ہیں. سر آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں اور آپ فیوچر میں کیا کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, کیا آپ سیاست میں بھی آنا چاہتے ہیں؟ علی, سیاست ہمارے ہاں نا جس طرح سے ہو رہی ہیں نا چیزیں جی, خاص کر پچھلے چند سالوں میں سیاست کو جس طرح گالی بنا دیا گیا ہے ہمارے ہاں پہ, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس کو ہٹانا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ اس کی ساری کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو سیاست میں آنے کا تو میرا کوئی پلان نہیں ہے صحیح. اس حوالے سے. اور اگر کبھی پاکستان کی سیاست بہتر ہوئی یا مجھے ایسا لگا کہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے, لیکن ابھی میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں کہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے, کیونکہ سیاست سے زیادہ ہم جو کام یہ خدمت کا کر رہے ہیں لوگوں کی, تو اس میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اور باقی جو فیوچر گولز کی بات ہے, جو اچیومنٹس کی بات ہے, زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے گولز کو ڈیفائن کرتا رہتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. مجھے بچپن سے ایک چیز کا شوق جو تھا, وہ جب شوق پیدا ہوا میڈیا میں آنے کا, اسکول لائف سے یہ ایک چیز اپنے اندر ڈیولپ ہوگی, ایک فیمس ہونے کا شوق تھا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جہاں بھی رہے, کسی آرگنائزیشن میں گیا ہوں, کسی اسکول میں گیا ہوں, یونیورسٹی میں گیا ہوں, یونیورسٹی سے مجھے 8 ایئرز ہو گئے پاس آؤٹ ہوئے, لیکن الحمدللہ ابھی تک یونیورسٹی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں. میں کل بھی وہاں گیا ہوا تھا, میٹنگز تھیں ساری. تو یہ ایک میرا شوق تھا. اور جو میرے اچیومنٹس کی بات ہے تو وہی میں نے کہا میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ریوائز کرتے رہتا ہوں. ابھی تک الحمدللہ جو میں نے چاہا وہ میں نے اچیو کیا. اللہ کا ایک خاص کرم ہے, بڑوں کی دعائیں ہیں, پیرنٹس کی دعائیں ہوتی ہیں, ٹیچرز کی دعائیں ہوتی ہیں, آپ جیسے جو دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کی دعائیں ہوتی ہیں. تو ابھی تک تو الحمدللہ چیزیں میں نے اچیو کی ہیں. اب گولز جو ہیں وہ ود ٹائم, چونکہ میں تو کامیابی کی ڈیفینیشن بھی یہی کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کامیابی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. صحیح. سر آپ کی زندگی میں کوئی بہت مشکل وقت آیا ہو, اس میں آپ نے کیا کیا؟ اچھا, میں اپنی زندگی کے بارے میں نا اکثر گھر میں کبھی بیٹھا ہوں تو میں ایک شعر ہے وہ سناتا ہوں کہ قسمت میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی, قسمت میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی, لحد کھودی گئی تو وہ بھی پتھر کی زمین نکلی. صحیح. تو کچھ لوگوں کی زندگی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات دیتا ہے اور پھر ان کو سپرنگ کی طرح بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جتنا مشکلات ان کو دباتی ہیں ایبزارب کر, وہ ایک تو ایبزارب کر لیتے ہیں, پھر جب وہ اس کے بعد دوبارہ اس سے زیادہ انرجی کے ساتھ وہ واپس آتے ہیں, ابھرتے ہیں. تو زندگی میں بڑا ظاہر ہے ہم ایک تو مڈل کلاس لوگ ہیں, پھر دوسرا یہ ہے کہ اسی کمیونٹی میں, اسی سوسائٹی میں, اسی کنٹری میں ہم رہتے ہیں, تو جو باقی لوگوں کی مشکلات ہیں میری بھی اسی طرح کی قریب مشکلات ہیں. لیکن یہ کیا کہ پیرنٹس نے جو ہمیں دیا, جو ایک چیز دی ہے وہ اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ جس بندے کے پاس بھی ہے تو وہ زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل سے ٹکرانے کا اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے, وہ ٹکرا جاتا ہے. وہ ہے توکل. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ عطا کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اللہ سے مانگتے رہیں, آپ کا اتنا کام ہے, آپ محنت کرتے رہیں, آپ کا اتنا کام ہے. یعنی میرے فادر یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو توکل ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کی جو جڑیں ہیں اتنی مضبوط ہوں اس توکل کی کہ تیز سے تیز طوفان بھی آئے تو وہ درخت نہیں گرتا. درخت ہمیشہ وہی گرتا ہے جس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں, اور جب طوفان آتے ہیں, آندھی آتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں. لیکن جن درختوں کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں, ان کی گرپ ہوتی ہے زمین کے اندر, وہ درخت تیز آندھیوں میں بھی نہیں گرتا. تو یہ ایک توکل آپ کی ایسی ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کو کبھی زندگی میں بڑی سے بڑی مشکلات جو ہیں ان سے نمٹنے میں بھی آپ کو مدد دیتی ہے, اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی میں تو وہ کچھ تھا ہی نہیں, میں تو ایسے ہی ان چیزوں کو مشکلات سمجھ رہا تھا, اللہ نے اتنا کرم کیا کہ معاملات حل ہو گئے. سر قاسم علی شاہ صاحب کی تقریروں سے, ان کی تحریروں سے آپ واقف ہیں, ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں قاسم علی شاہ صاحب تو ایک آئیکن ہیں، اور قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ اس کے لیے آپ کے پاس جو الفاظ ہیں نا وہ ہمیشہ کم ہو جاتے ہیں. کہ ایک شخص ہے جو ڈیڈیکیٹڈلی اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، خدمت کا کام کر رہا ہے. ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لنگر بانٹیں، آپ اجتماعی شادیاں کروا دیں، آپ لوگوں کو فری کھانے کھلا دیں، آپ غریبوں کو کپڑے دے دیں، تو یہی خدمت ہے. ٹھیک ہے. لیکن قاسم علی شاہ صاحب جو خدمت کر رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ. آپ لوگوں کی کردار سازی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. آپ کی سپیچ سن کے وہ شخص جو خودکشی کے قریب ہے اس میں ایک امنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں یار میں تو کر سکتا ہوں. آپ کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ کو کامیابی کے لیے چاہیے. تو اسی لیے دیکھیں ان کی جتنے بھی سپیچز ہیں ان میں آپ کو توکل نظر آتا ہے، ان میں آپ کو ہمبلنس نظر آتی ہے، ان میں آپ کو عاجزی، ذرا ہمبلنس کو عاجزی کہتے ہیں، عاجزی نظر آتی ہے، ان میں آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب کا اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں نوازتا بھی انہی لوگوں کو ہے جو عاجز ہوتے ہیں کہ درخت کو جتنا پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے. تو یہ چیز ہے ان کے بارے میں. ان کی نہ صرف وہ ویڈیوز میں، ان کے لیکچرز میں، ان کی تحریروں میں جھلکتی ہے، بلکہ آپ ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ احسن کامرے صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کا اللہ پہ توکل ہونا چاہیے اور پھر آپ کی بھرپور محنت ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.